ہو, نبی کی محبت میں بول رہے ہیں. اللہ نے جنت کے پھلوں میں مٹھاس نہیں رکھی جو اپنے حبیب کے ذکر میں رکھی ہے. آپ اسی محبت میں بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح جان بچانے کے لیے سانس کا لینا ضروری ہوتا ہے, ایمان بچانے کے لیے ذکر حبیب خدا کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. ہم اسی یقیناً اسی امید اور اسی محبت میں بیٹھے ہیں. ایک شاعر کہتا ہے ایک وار ضروری ہے وہ لکھ وار ضروری ہے. ایک کیڑا کام ہے جڑا اتنا ضروری ہے, ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے. آج کو یہ وہ کام بتانے لگا ہوں, اگر آپ کریں گے تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کام کے صدقے ہمارے آقا اپنے ہاتھوں سے خود ہمیں جام کوثر پلائیں گے. اگر وہ کام پسند آئے نا, سمجھ میں آ جائے, اگلا مصرع پڑھوں گا, پھر ہاتھ اٹھا کے پوری محبت سے آپ نے گواہی ہو جائے, تاکہ پوری محبت سے پورا مجمع بولے گا. ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے, ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے, ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے, ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے, ختم نبوت دا پرچار, ہاتھ اٹھا کے کہیں گے ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے, ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے, ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے. آپ نے ہاتھ اٹھا کے 2 مرتبہ کہنا زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت, ہاتھ اٹھا کے 2 مرتبہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت. بس اسی طرح آپ اپنی حاضری پیش کرتے جائیں. یہی عمل شاید اللہ کو پسند آ جائے کہ حضور کی ختم نبوت کا جو پرچار کرنا چاہتا ہے وہ ضرور نعرے کا جواب دے گا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. ایک وار ضروری ہے وہ لکھ وار ضروری ہے. دے تن دی علی راوی, آئے ہائے بھائی خاموش رہنے کی گنجائش نہیں ہے اب. دے تن دی علی راوی سیدھی کن آنکھیں اسی, دے تن دی علی راوی سیدھی کن آنکھیں اسی. آقا تے فدا کرنا گھر بار ضروری ہے, آقا تے فدا کرنا گھر بار ضروری ہے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد. اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی, اقصا وچ نبیاں دی محفل نو سجاون لئی. رب آکھے یا نبیاں دا سردار ضروری, رب آکھے یا نبیاں دا سردار ضروری ہے. ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے, ایک وار ضروری ہے لکھ وار ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے. اور ہر معاملے میں کمپرومائز ہو سکتا ہے, لیکن حضور کے گستاخ کے حوالے سے کوئی ہمارے ہاں کمپرومائز نہیں ہوتا.
کیونکہ حضور کی ذات کے ساتھ محبت کا جو ہمارا رشتہ ہے اگر یہ بھی نہ رہا تو پھر ہم کہیں کے بھی نہ رہے. اس لیے ہم حضور کی محبت میں اس قدر فنا ہو جاتے ہیں کہ کوئی حضور کی شان میں گستاخی کرے تو یا ہم کہتے ہیں کہ یا ہماری جان گئی یا اس کو نہیں چھوڑنا. اس لیے جو حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے اس کے لیے سیدنا صدیق اکبر کا عمل کیا کہتا ہے, ذرا شعر سماعت فرمائیے گا. کر دے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا, کر دے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا, صدیق جیاں اودوں کردار ضروری ہے. صدیق اکبر کا کردار منکرین ختم نبوت کے خلاف سب سے پہلے اعلان جہاد صدیق اکبر نے کیا. ختم نبوت کا سب سے پہلا مجاہد صدیق اکبر ہے. تو صدیق اکبر کے نام پہ ذرا کہہ دے ذرا سبحان اللہ. کر دے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا, کر دے وے اگر کوئی دعویٰ نبوت دا, صدیق جیاں اودوں کردار ضروری ہے. اب صدیق اکبر کا کیا کردار ہے؟ بیٹا بیٹھ جاؤ آرام سے, میری بات سنیں. آپ کی توجہ, سارے مجمع کی توجہ آپ کی طرف چلی جاتی ہے. آپ توجہ دیں بھائی, توجہ دیں. صدیق اکبر کا کیا عمل ہے منکرین ختم نبوت کے لیے, حضور کے گستاخوں کے لیے کیا عمل ہے صدیق اکبر؟ اور صدیق اکبر کے دیوانے یہاں بیٹھے ہیں سب. تو احباب سنیے گا, اب کوئی گنجائش نہیں ہے, اپنے جذبے کا اظہار کرنا ہے. اللہ پاک دیکھنے والا ہے آپ کے دلوں کی محبت کو اللہ کی رضا کے لیے, اس کو دکھانے کے لیے. کوئی بندہ ہاتھ اب نیچے نہ ہو, کیونکہ ہم نے فرانس کے کتوں کو جواب دینا ہے جنہوں نے میرے اور آپ کے آقا محبوب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے. یہ پروگرام پورا لائیو چل رہا ہے, ریکارڈ ہو رہا ہے, پوری دنیا تک آپ کا پیغام جانا چاہیے کہ ہم حضور کے گستاخ کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں. پہلا مصرع پڑھوں گا, غازی علم الدین, میاں عمر چیمہ, ممتاز قادری, غازی فیصل, ان کے لیے سبحان اللہ آنی چاہیے. اور دوسرے مصرے پہ آپ کا ہاتھ اٹھا کے آپ نے اپنے جذبے کا اظہار کرنا ہے. شعر سنیے گا کہ عشاق محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے. کون کون حاضر ہے؟ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. اب اگلے مصرے پہ آپ کا ہاتھ نیچے نہ ہو. عشاق محمد لئی وہ ساڈی جان بھی حاضر ہے, عشاق محمد لئی ساڈی جان بھی حاضر ہے. گستاخ دلئی لوگو تلوار ضروری ہے, گستاخ دلئی لوگو تلوار. جو غازی ارطغرل دیکھتا ہے وہ تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہے گستاخ نبی دے لئی وہ تلوار, گستاخ نبی دے لئی تلوار ضروری ہے. ایک بار ضروری ہے وہ لکھ بار ضروری ہے, ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے. شہزادی دی قسمت وچ جو لکھ نہیں لکھ مولا, اس مجمع دی قسمت وچ جو لکھ نہیں لکھ مولا, حسان دی قسمت وچ جو لکھ نہیں لکھ مولا, نعمان دی قسمت وچ جو لکھ نہیں لکھ مولا. پر کملی والے دا او دیدار ضروری. جو چاہتا ہے کہ آقا کا دیدار خواب میں ہو جائے ذرا ہاتھ اٹھا کے سینے کا زور لگا کے کہہ دے سبحان اللہ. شہزادی دی قسمت وچی جو لکھ نہیں لکھ مولا, پر کملی والے دا دیدار, دیدار ضروری ہے. ایک بار ضروری ہے لکھ بار ضروری ہے. ختم نبوت دا پرچار ضروری. تاجدار ختم نبوت, شان صحابہ, شان اہل بیت, علماء اہل سنت والجماعت. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر.
بھئی مجھے حکم شان صحابہ کے حوالے سے بھی ہوا ہے، شان صدیق اکبر پڑھ رہا ہوں ویسے بھی، تو میں 2 شعر اس حوالے سے پڑھ رہا ہوں، 2 شعر ایک فرمائشی ہیں، تو وہ انشاءاللہ پورے کر کے آپ سے انشاءاللہ میں اجازت لوں گا اور اپنی جگہ لوں گا انشاءاللہ۔ آپ حضرات ذرا جو اپنے مہمانوں کی آمد پہ خوش ہیں، ذرا ایک مرتبہ پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ دیکھیے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے کتنی مرتبہ سبحان اللہ کہہ چکے ہیں، کتنی مرتبہ۔ اللہ کے ہاں اگر ایک مرتبہ بھی قبول ہوگی بیڑا پار ہے، بیڑا پار ہے اپنا انشاءاللہ۔ تو اب آپ سنیے گا، مولانا تشریف لا چکے ہیں اور خاص ان کی محبت اور ان کے جو ہے موجودگی کا فائدہ اٹھا رہا ہوں اور دعائیں لینے کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ یہ کلام ذرا سنیے گا۔ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی، ہر بندہ نہ بولے صدیق کا نوکر بولے گا بس۔ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی، 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 پوچھو رسول کو لو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول کو لو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول کو لو قیمت صدیق دی۔ صدیق دے نصیب کے قدمات تھا ملی، صدیق دے نصیب کے قدمات تھا ملی، رب نو پسند آئے صداقت صدیق دی، رب نو پسند آئے صداقت صدیق دی، نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی، سب کچھ نثار کیتا۔ ہم کیوں اس ہستی کا ذکر کرتے ہیں، ہر محفل میں ضروری سمجھتے ہیں، سب کچھ زبیر بھائی، سب کچھ نثار کیتا، چھٹی سوئی بھی نہیں، وہ سب کچھ نثار کیتا، چھٹی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدوں بھی پئے، اسلام نو جدوں بھی پئے ضرورت صدیق دی، اسلام نو جدوں بھی پئے ضرورت صدیق دی، اسلام نو جدوں بھی پئے ضرورت صدیق دی، ساڈے جسم چ شاکر نہیں خون غیر دا، ساڈے جسم چ شاکر، اسلام آباد کے اندر جس کتے نے صدیق اکبر کی شان میں تکفیر کی ہے میں اس کو بتانا چاہوں گا، ساڈے جسم چ شاکر نہیں خون غیر دا، کرنے اس واسطے عزت صدیق دی، زندہ نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں صحابہ
جڑے جڑے نوکر صحابہ دے نے ذرا سجاد چکے سبحان اللہ. آپ نے بس اسی طرح کہنا ہے. میں صرف ایک شعر پڑھوں گا, میری حاضری مکمل ہو چکی ہے. یہ فرمائشی شعر ہے بس. میں اہل بیت دا نوکر, میں نوکر ہاں. ہاتھ اٹھا کے کہیں صحابہ دا, جو نوکر ہے وہ بولے گا. میں اہل بیت دا نوکر, میں نوکر ہاں. صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر, میں نوکر ہاں. صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے, اے جنتی لوگ نے سارے. عقیدہ ہر مسلمان دا اہل بیت دا نوکر, میں نوکر ہاں. صحابہ دا میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی. میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی. کرام ساری عمرہ نوکری سی آشیانے دی. علی حسنین تے زہرا, علی حسنین تے زہرا, اے ورثہ اہل ایمان دا. میں اہل بیت دا نوکر, میں نوکر ہاں. صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر, میں نوکر ہاں. صحابہ بہت بہت شکریہ. اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے. اور آپ نے بڑی محبتوں سے سنا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی اس محبت کو اور سننے کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور میدان محشر میں اللہ اسی محفل کے صدقے ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سب بآواز بلند درود پاک پڑھنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین حضرات، میری انتہائی باعصمت باعزت ماؤں بہنوں بیٹیوں،
صدر محفل استاذ الحفاظ برادر مکرم جناب قاری غلام نبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج تے جلوہ افروز نے، اللہ تعالیٰ انہوں صحت والی عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ عزیزم حافظ محمد اشفاق صاحب، حافظ محبوب عالم صاحب، انہوں نے اپنے گھر اس محفل دا انعقاد و اہتمام کیتا ہے۔ تسی بھی اپنا قیمتی وقت چوں ٹائم کٹ کے تشریف لے کے آئے ہو، اللہ تعالیٰ میرا تواڈا ایتھے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے، اور جس طرح اسی ایتھے اج کٹھے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت دے دن حسن و حسین دے نانا جان دے حوض کوثر تے بھی سانو سارے انو کٹھیاں فرمائے۔ میں تواڈے آرام اور نیند دا بھی احساس ہے کہ یقیناً تانوں نیند بھی آ رہی ہونی۔ کچھ نوجوان انجدے ہون گے جنہاں دا پیکج دا ٹائم ہونے والا ہونا ہے، فیس بک نو بھی ٹائم دینا ہے، تے چلو میں بھی چاہاں گا کہ میں تھوڑی دیر سے زیادہ گلاں تواڈے نال کر سکاں، لیکن اس ماحول وچ کہ جس بندے نے حضور دا نام سنیا اور آپ دی ذات اقدس تے درود نہ پڑھیا، اس بندے تے خدا دیاں لعنتاں برسدیاں نے۔ اور جیڑا بندہ میرے محبوب علیہ السلام دا نام سن کے آپ دی ذات اقدس تے خشوع خضوع محبت پیار نال درود پڑھے گا، اس بندے تے اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں نازل ہوں گی۔ اب بچے اور پتر تسی چپ کرو، اب پچھلے جڑے گناہگار بندے تسی بیٹھے ہو ذرا سبحان اللہ کہو تو میں کھور گال کہنا، جڑے جڑے گناہگار ہو اچھی بولو۔ جڑا بندہ حضور دا نام سن کے آپ دی ذات تے درود نہیں نہ پڑھدا، او قیامت دے دن جنت دا رستہ بھول جائے گا، انہوں نہیں سمجھ آنی کہ جنت نو کیڑا راہ جاندا ہے۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ کوئی بندہ یہ چاہے نا کہ روحانی طور تے میری کال میرا رابطہ کملی والے دی ذات نال ہو جائے تے وہ بیٹھا مرزا پور اپنے کاری چوے مسلح بچھا کے تے ایک پاسے ہو کے اپنے لباں تے درود و سلام لیا کے پڑھنا او دا کام ہوئے گا، تے روحانی طور تے نبی دی ذات نال کنیکشن جوڑ دینا میرے خدا دا کام۔ درود پاک پڑھیا کر، تے صرف ایک تسبیح نہ پڑھیا کر، جیدے نال بندے نو پیار ہوندا ہے او دے لئی بندہ نہ ٹائم ویندا ہے نہ مال ویندا ہے۔ آندا ہے جی سجنا نال محبوبہ نال پیار نہیں کی حساب نہیں کیتے جاندے، کملی والے دی ذات تے درود اس نیت نال پڑھیا کر کہ قیامت دے دن مینوں کسے نہیں چھڑانا، اگر قیامت دے دن مینوں چھڑائے گا، میری شفاعت کرے گا، میری پیاس بجھائے گا، مینوں کوثر پلائے گا، تو او میرا مصطفیٰ ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور جدو گل سمجھ آئے تو پھر کی کہو گے؟ بولو۔ اب بچے چپ کرو، باقی بولو، جڑے روٹی کھا کے آئے ذرا وہ بولو سارے، جنہیں یہ تو کھا کے جانی ہو بھی بولو سارے، تسی کھان
چاولوں کے انتظار چ بیٹھے ہو، میرے خیال میرے انتظار چ کٹ سو تو چاولوں کے انتظار چ جی چاولوں چ دیر ہے تھوڑی جی، حوصلے چ رہو۔ سنیا پرسوں شبرات ہے، پتہ ہے کہ کل ہے، آخیا جی کوئی گل نہیں، اس سے منن والے چاہوں کل بھی مان لیں گے پرسوں بھی مان لیں گے، کہڑا کچھ کرنا پینا ہے، کھانا ہی ہے نا۔ تو میرا جی کیتا ہے کہ تھوڑا جہا میں توبہ دے عنوان تے دو چار گلاں کراں تے ایک دو گلاں میں اپنے نبی دی شان تے کرنا چاہنا، لیکن ذرا ایک باری میں سبحان اللہ سنا۔ اللہ پاک بڑا مہربان، اینا مہربان ہے، اینا مہربان ہے، اینا مہربان ہے کہ 70 سال بندے دی ہوئے نا اگر زندگی، تے 70 سال بندہ رب تو دور رہا ہوئے، تے زندگی دے آخری دن چ موت تو 1 منٹ پہلے اللہ پاک نو یہ کہہ دے نا کہ یا اللہ میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی منگنا، خدا دی قسم میرا رب ایڈا مہربان ہے، وہ کہے گا بندیا کوئی گل نہیں، تو آن اچ دیر کیتی ہے، اسی معاف کرنے اچ کوئی دیر نہیں کرتی۔ بیوی شوہر دی گل نہ مننے تے خاوند طلاق دیندا ہے نا، مرید اپنے مرشد دی گل نہ مننے تے وہ آندا میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، ملازم اپنے دفتر چو 10 دن غیر حاضری کرے تے 11ویں دن چھٹی، تے ادھر بندہ ساری زندگی اللہ دے دربار تو غیر حاضر رہے، موت تو 1 لمحہ پہلے آ کے انہیں کہہ دیتا نا کہ اللہ میں معاف چا کر، تے رب نے 70 سال دی زندگی تے تانا بھی نہیں دینا، تینوں چپ کر کے معاف کر دینا۔ روٹی کون کھلاندا ہے؟ تھوڑی بول دے ہو، اچھی آکھو اللہ۔ جدو بندہ روٹی دا لقمہ توڑ کے منہ چ رکھ دے، اگر میرا اللہ اس روٹی دے لقمے نو کہے خبردار جے تو تھلے گیا، تے کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم تھلے لقمہ بھیج سکتا ہے؟ بولو، وہ حکیم لقمان دا نام سنیا نا، ایڈا مشہور حکیم تے پتر فوت ہو گیا، تے حکیم لقمان نے نا ساریاں پڑیاں بنیاں، تو کہن لگے میں اس حکمت نو اگ لانی ہے جڑی حکمت میرے پتر نو نہیں بچا سکی، تے اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجیا انسانی شکل چ، جا کے نو مل حکیم لقمان نو کی کرن چلے، پوچھیا جی کدھر جا رہے ہو؟ انہیں آکھیا جی یہ حکمت دیاں دوائیاں شوائیاں تے نسخیاں نال بوری پریے تے نو روڑن چلے ہیں ساری حکمت نو، کیوں؟ انہیں کہا میں اس حکمت دا کی کرنا ہے جڑی حکمت میرے پتر دی زندگی نہ بچا سکی، تے فرشتہ کہن لگیا تیرے پتر نو بیماری کیڑی سی؟ انہیں کہا فلاں بیماری سی، تے وہ کہن لگیا فرشتہ کہ دوائی کیڑی دیتی سی؟ انہیں کہا فلاں دیتی سی، تے فرشتے نے نا انج کر کے اپنے نورانی پر تے رکھ کے کہن لگیا اے ہوئی دوائی دیتی سی؟ انہیں کہا اے ہوئی دیتی سی، تے کہن لگیا اے جدو دوائی تو دیتی تیرے پتر نے کھادی اے ایتھے جاندی تے صحت ملنی سی نا، رب نے مینوں آکھیا سی اے دے تو تھلے جان ہی نہیں دینا، اے دے تو تھلے جان ہی۔ تے روٹی کون کھلاندا ہے؟ بولو بھائی، کیا وہ 5 ٹائم نماز پڑھن والے نو کھواندا ہے کہ بے نمازیاں نو بھی کھواندا ہے؟ بولو، صرف مسلماناں نو کھواندا ہے کہ کافراں نو بھی؟ ہندوؤں نو بھی کھلاندا ہے نا، عیسائیاں نو بھی کھلاندا ہے نا، کیوں؟ وہ آندا ہے کوئی مینوں مننے یا نہ مننے، میں دنیا جو سب تے مہربان، میں روٹی سب نو کھلانی ہے، رزق سب نو دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ
ایک بندہ تینوں ماندا ہے، تیری آنکھیں لگدا ہے، تیری فرما برداری کردا ہے، تے ایک بندہ گناہگار ہے۔ تے کدی کدی انج ہوندا ہے جڑا نیک ہوندا ہے، کیوں میاں جی، وہ تے ہر نماز تو بعد آندا ہے اللہم۔ ایک کو ساڈے ورگا گناہگار ہوندا ہے جڑا سال بعد ایک واری اللہ نو پکاردا ہے۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہن لگے یا اللہ جدو تینوں گناہگار پکاردا ہے تے تو اگوں کی کہنا ہے، تے جدو نیک پکاردا ہے تے پھر کی کہنا ہے؟ آئی گل سمجھ؟ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ جدو 5 ٹائم نماز پڑھن والا، روز تلاوت کرن والا، سال بعد روزے رکھن والا، ماں باپ دی آنکھیں فرما برداری کرن والا مینوں پکاردا ہے تے میں او آندا ہے نا یا اللہ، اگوں میں ایک واری کہنا لبیک بس۔ تے جدو مینوں کوئی گناہگار بلائے تے او ایک واری آکھے نا یا اللہ، اگوں میں اللہ 3 واری کہنا لبیک لبیک لبیک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ تو کوئی انصاف والی گل نہیں، جیڑا تینوں مندا ہے او تینوں بلائے تے اگوں ایک واری لبیک، تے جیڑا تینوں مندا ہی نہیں، تیری نافرمانی کردا ہے، او تینوں بلائے تے 3 واری لبیک۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جیڑا نیک ہے نا، نیک انہوں تے نیکیاں تے مان ہے نا، تے گناہگار دا میری ذات تو سوا کو۔ اللہ اللہ آؤ نا میں حضرت جبریل علیہ السلام دے در اقدس تے لے چلم۔ حضرت جبریل کہندے نے ایک دن میں سدرۃ المنتہا تے بیٹھا سا، ادھی رات دے ٹائم آواز آئی لبیک لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ تے میں جبریل نے آکھیا مولا اے کون بندہ ہے جنہیں تینوں پکارے ہیں تو 3 واری آکھے اے لبیک یا عبدی۔ فرمایا ای اللہ نے جبریل ذرا زمین وال چاتی مارنا۔ میں زمین وال چاتی ماری تے مینوں کوئی ایسا خاص بندہ نظر نہ آیا۔ تے اللہ نے فرمایا جبریل دس پتہ چلے کہ کوئی نہیں؟ کہن لگے جی اللہ مینوں نہیں پتہ چلیا۔ اللہ نے فرمایا جبریل فلاں مندر وچ ویکھنا، اوتھے ایک بندہ پتھر دا بت بنا کے بیٹھا ہے تے او 40 سال تو پیا کہندا ہے یا صنم یا صنم یا صنم، تے اگوں پتھر دا بت بولدا نہیں۔ تے اونے اج 40 سالاں تو بعد او بھول کے انہوں نیندر آئی تے اونے بھول کے آکھیا یا سمد، تے سمد میرا نام ہے۔ تے میں اپنے اس بندے دی آواز دے جواب وچ 3 مرتبہ آکھیا ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا میرے مولا انہیں پتھر دے بت نو 40 سال پکاریا تے تینوں تے اج بھول کے انہیں تیرا نام لیا، تے تو فوراً اسے جواب چاکھے اے لبیک بندیا میں حاضر۔ اللہ نے فرمایا جبریل گل سن، او جڑا پتھر دا بنایا ہویا خدا سی، ایک میں سچا خدا وا، او انہوں 40 سال تو پیا بلاندا ہے، اج میں نو بھول کے بلایا ہے۔ اگر میں بھی جواب نہ دیندا تے پھر پتھر دے خدا تے سچے خدا وچ فرق کی ہونا سی۔ میرے معزز سامعین ذرا میرے ول توجہ کرنا، اللہ پاک اپنے بندیاں تے بڑا مہربان ہے۔ اپنے نبی دے صدقے سانو قرآن دیتا، نبی دے صدقے سانو ایمان ملیا، نبی دے صدقے سانو نمازہ ملیا، نبی دے صدقے سانو روزہ ملیا، نبی دے صدقے بیت اللہ شریف ملیا، نبی دے صدقے مکہ تے مدینہ ملیا، نبی دے صدقے ساری کائنات ملی ہے۔ توجہ میرے ول کرنا، اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ اللہ پاک نے اپنے نبی دے صدقے سال وچ ایک رات رکھ دیتی ہے جنوں دنیا شب برات
کہندی ہے تے رب کہندا ہے سال تک گناہ کرن والے آنا اس رات نو میری رحمت تینوں آوازاں دیندی ہے کہ میرے تو سارا سال دور رہے ہیں، آجا اس رات نو میرے دروازے تے آجا اور آ کے میرے نال کال ملا لے، آجا ساری سال دے گناہ لے کے آجا میں تینوں معاف کر دیاں گا۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دن آپ دی قوم کٹھی ہوئی اور آگے کہنے لگی موسیٰ بارش چاہی دیئے پر بارشاں نہیں ہو رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دسو پھر میں کی کرا؟ قوم کہنے لگی موسیٰ تو اپنے رب نو کہے آسمان تو بارش برسا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ نو کہاں؟ فرمایا کہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ چکے ہاتھ چک کے فرمایا اللہ میری قوم نو بارش چاہی دی۔ زمیندار تڑپتے رہے نا اس پورے سیزن چ بارشاں نہیں نہ آئیاں تے ہن آندے نے یار جے بارش ٹائم تے ہو جاندی نا ذرا کڑک دا جھاڑ چنگا ہونا سی۔ تے کدی یہ بھی تے سوچے کر بارش رکدی کیوں ہے، بارش آندی کیوں نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم دے واسطے اللہ نے کہا مولا بارش چاہی دی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ انج نہیں، کلیاں نہ مانگ، اپنی ساری قوم نو لے تے کسے کھلے جے میدان چ آ جا اور اوتھے آ کے میرے کولو بارش مانگ تے میں اللہ رحمت دی بارش پا دیاں گا۔ السلام نے اپنی ساری قوم نو لیا اور ایک کھلے جے میدان چ آ گئے، ہاتھ چوک لے اللہ دے سامنے، اللہ بارش دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ پہلے اے پوچھ کے میں بارش دیتی کیوں نہیں سی، میں بارش روکی کیوں سی؟ تے مولا دس دے کیوں روکی سی؟ فرمایا اجڑے تو بندے لے کے آئے نا ساڑھے دربار دعا منگن آستے، اس سارے ہی بندے بڑے نائس تے چنگے نے، انہاں وچ ایک بڑا گناہگار ہے، اس گناہگار نو کہے کہ ایتھو اٹھ کے باہر چلا جائے تو میں اللہ رحمت دی بارش پا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بھئی تو اڈے چیک بندہ بڑا گناہگار ہے، ایتھو اٹھ کے باہر جائے گا تے بارش پوے گی۔ ہن جڑا گناہگار سی نا انہوں تے پتا سی، کانے بندے نو پتا ہوندا ہے نا میں کانا ہاں، انہوں تے پتا سی نا کہ میں گناہگار میں ہاں، انہیں اوتھے ہی بیٹھ کے نا دل وچ بغیر ہاتھ چکے ہاں بغیر زبان تو کچھ آکھے ہاں اللہ دی ذات نال کال ملائی، اللہ دی ذات نال کال ملائی اور اللہ نال بندے نے گل کرنی ہوئے نا، کسے نو بھی بندے نے گل کرنی ہوئے دے وچ موبائل دا سہارا ضروری ہے، سگنل ضروری نے، سم ضروری ہے، تے جدو اللہ نال گل کرنی ہوئے تے اللہ انہاں ساریاں چیزاں تو گناہگار نے آکھیا پروردگار آج بھری محفل چوں میں اٹھ کے جاواں گا تے لوکی آکھن گے آ ویکھو آ فلانے قبیلے تے فلانی برادری دا بندہ جے جڑا سب نالوں گناہگار سی، تے مینوں اللہ ساری زندگی میرے خاندان تے گلاں ہون گیا، تے گناہگار نے اوتھے ہی آکھیا مولا تیری تے شان کے سواری میں توبہ توڑی مولا ہاں میں بے اعتبارا ہے پر تیرے فضل و کرم دیا مولا ہمیں آسان رکھن والا ہے ایک گناہ میرا ہے دنیا ویکھے ہت دیوے سے نکالا ہت لکھ گناہ ہم میرا مالک ویکھے
تے پردے پاون والا اے میرے پروردگار ہے بھرے مجمع میں باہر جاواں گا ہم میرے قبیلے تے داغ لگ جائے گا ہم میرے خاندان تے داغ لگ جائے گا ہم میری برادری تے داغ لگ جائے گا اجے گناہگار دی اکھ دا آنسو زمین تے نہیں ڈگیا اللہ دی قسم آسمان تو بارش برسنا شروع ہو گئی تے جدو آسمان تو بارش برسنا شروع ہوئی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے پروردگار مینوں تے آکھیا سی کہ ایتھوں بندے نو اٹھا کے باہر بھیج دے ایتھوں اٹھ کے باہر بھی کوئی نہیں گیا ادھروں می پینا بھی شروع ہو گیا اللہ نے فرمایا موسیٰ ساڑھے بندے نے ساڑھے نال توبہ کر کے انہیں میرے نال صلح کر لئی ہے انہیں صلح کی تھی میں آسمان تو بارش برسانا شروع کر دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما دینے اللہ میں نظرہ بکھانا او بندہ کون ہے حجی دینال تو ایڈی ارجنٹ صلح کر لئی ہے حجی دینال تو ایڈی چھیتی صلح کر لئی ہے اللہ نے فرمایا موسیٰ اسی تے تینوں ادو بھی نہیں سی بکھایا جدو میری تے میرے بندے دی لڑائی سی ہن تی انہیں توبہ کر کے صلح کر لئی ہن میں کی میں بکھا سکنا وا اے میرا اللہ اپنے بندے آتے مہربان ہے اس لئی کدی دیر نہ کریا کر ہفتے دے ہر دن وچ توبہ کریا کر ہر گھنٹے وچ توبہ کریا کر ہر سانل توبہ کریا کر کوئی نہیں جاندا زندگی دی موہ کس موڑ تے شام ہو جائے کوئی نہیں جاندا ساڑھے چون کس ویلے ساڑھی موت دا کوئی اعلان کرن والا اعلان چا کرے ساڑھے چو اے گل کوئی نہیں جاندا کس ویلے ساڑھے وجود تے کفن دیاں چادرہ دے دیتیاں جان ساڑھے چو اس ویلے نو کوئی نہیں جاندا کہ کس ویلے سانو جنازے دے چار پائن رکھ کے سانو کدیاں تے اٹھا کے قبرستان پہنچا دیتا جائے جڑی گل میں سمجھانا چاہ رہا سا اللہ بھی مہربان ہے اور کملی والا بھی اپنی امت تے مہربان ہے اللہ سارے آتے مہربان ہے نبی اپنی امت تے مہربان ہے جنہاں نے میرے سونے دی راواں وچ کنڈے بچھائے سن میرا نبی انہاں تے بھی مہربان ہے جنہاں نے پتھر مارے سن میرا نبی انہاں تے بھی مہربان ہے جڑے پنجے پڑھ دے نے میرا نبی انہاں تے بھی مہربان ہے جڑے 8ویں دن صرف جمعہ پڑھ دے نے نبی انہاں تے بھی مہربان ہے جڑے سال بعد مسیتے ہوندے نے نبی انہاں تے بھی مہربان ہے اللہ دی قسمیں سا جنم دین والی ماں اپنی اولاد تے اتنی مہربان نہیں ہے جنہ اللہ اپنے بندیاں تے مہربان ہے تے میرا مصطفیٰ اپنی امت تے مہربان نیندر تے نہیں آ رہی موت آئے گی کہ نہیں آنی ہے نا تے ہر بندے نو موت لے اپنا فکر جائیداد دا فکر اولاد دا فکر سبحان اللہ کہو ذرا اچھی میں ایک اور گل کہوں اور باقی تقریر تسی سنتے رہتے ہو کہ ہو جی اصلاح عمل والی گل بھی سن لیا کرو توجہ کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی جدو موت دا ٹائم آیا تے سنتے رہتے ہو نا کہ بھئی جدو اسرائیل فرشتہ آیا تے حضرت موسیٰ نے زور دی چانڈ ماری کہ وہ دی فرشتے دی آنکھ ہی نکل آئی ٹھیک ہے حضرت نوح علیہ السلام کو موت دا فرشتہ آیا تے حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے کیویں آئے ہیں انہیں آکھے جان کڈن آیا تہاڈی تے کہنے لگے ایڈی چھتی جان کڈن آ گئے حضرت نوح علیہ السلام نو فرشتہ کہنے لگیا جی 950 سال تے تانوں تبلیغ کردے ہو گئے تہاڈی اتنی عمر ہو گئی تے اجے اتنی جلدی ہے حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے مینوں تے انج محسوس ہویا ہے جویں کمرے دے 2 دروازے ہون ایک چو بندہ وڑ جائے تے دوجے چو نکل جائے میری تے زندگی انج گزر گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موت دا فرشتہ آیا تے ابراہیم علیہ السلام پوچھن لگے کیویں آئے انہیں کہا جان کڈن واسطے آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یار تیری میری دوستی سی تو پہلے بھی آندا سی تے میں تینوں ایک گل کہی سی
کہ جدو میری موت دا ٹائم آئے تو مینوں ٹائم نال دس دئی میں ذرا ایڈوانس تیاری کر لاں تو مینوں دسیا ہی نہیں اگوں موت دا فرشتہ کہن لگا نہیں میں تو تانوں دسیا سی میرا خیال ہے تانوں پتہ نہیں چلیا انہیں آکھیا او کیویں فرمان لگے تسی پہلے چھوٹے جے سو نا پھر تسی جوان ہوئے جوانی تو بڑھاپا آیا پہلے تواڈے وجود دے وال سیاہ سن ہن چٹے ہو گئے یہ ساریاں تبدیلیاں تے دس رہیاں سن نا کہ میرے بھی موت دا بھی ٹائم آن والا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یار اللہ نو جا کے کہے اونج مینوں اپنا خلیل بنا لے اپنا بیلی بنا لے اور اونج بیلی نو موت دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گل کہی تے موت دا فرشتہ رب نو جا کے کہنے لگے یا اللہ ابراہیم علیہ السلام دا دنیا چوان نو جی نہیں کردا وہ کہہ رہے ہیں کہ مینوں خلیل بنایا یار بنایا تے یار یاراں نو مار دے نہیں ہوندے اللہ نے فرمایا جا جا کے میرے خلیل نو کہے جے یار یاراں نو مار دے نہیں نا تے یار یاراں نو اپنے کول بلان تے وہ بھی آن تو انکار نہیں کردے ہوندے سمجھ آئی ہر نبی نو اپنا فکر آ میں تینوں لے چلا کملی والے دے دربار آ میں تینوں اپنے اس نبی دے دروازے تے لے چلا کہ جس نبی دے بارے ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ دی قسم جنہیں نبی دی زلف نو تک لیا انہیں نبی دی زلف نو تکن تو بعد تے جنہ نہیں تکیا انہیں آج 14 صدیاں تو بعد ہر بندہ اے ہوئی اعلان کردہ ہے کہ زلف دیکھی ہے کہ ہے نظروں نے گھٹا دیکھی ہے زلف دیکھی ہے کہ ہے نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا وہ ہے جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے کٹ گیا وہ ہے جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے آج میرے آقا دی دنیا تو جاندہ آخری ویلا آیا تے حضرت اسرائیل آئے نے نال حضرت جبریل بھی آئے نے تے جبریل کہندے نے کملی والے رب کول چلیے آقا دی اکھاں وچ آنسو آ گئے امتی اپنی قسمت تے ناز کریا کر آخری ویلے تے ماں کس پتر لئی نہیں روندی آخری ویلے پتر باپ لئی نہیں روندا ہے باپ بیٹے لئی نہیں روندا تے حضرت جبریل نے ویکھیا حضور دی اکھاں وچ آنسو آ گئے آقا نے جدوں آنسو دیکھے تے جبریل کہندے نے یا رسول اللہ بولو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا رو کیوں رہے ہو اکھاں وچ آنسو کیوں آ گئے فرمایا جبریل تو نہیں جاندا میں اللہ کول چلا جاواں گا میری امت تے قیامت تک رہے گی میری امت تے بڑی خطاکار ہے میری امت تے بڑی سیاکار ہے میری امت تے دودھ وچ پانی بھی پا لیندی میری امت تے سودی کاروبار بھی کر لیندی میری امت نمازاں بھی چھڑ دیندی میری امت دیاں دا حق بھی کھا جاندی میری امت بہناں دا حق بھی کھا جاندی میری امت تے ماپیاں دی نافرمانی بھی کر لیندی جبریل جدو میں نہیں ہوواں گا تے میری گناہگار امت دا کی بنے گا حضرت جبریل اللہ دے درباری چاہ گئے اور آکے کہندے نہیں اللہ تیرا نبی آنسو پہ بہان ہے کہ میری گناہگار امت دا کی ہوئے گا اللہ نے فرمایا جبریل جا جا کے میرے سونے نو کہہ دے گھبران دی ضرورت نہیں جے تیری امت تے تو مہربان سے اے میں تیری امت تے میں تیرا اللہ بھی مہربان تیری امت ساری زندگی گناہ کرے تے اس گناہگار دی موت دا ٹائم آئے گا 1 سال پہلے موت تو توبہ کرے گا میں اللہ معاف کر دیاں گا کوئی مہینہ پہلے موت تو توبہ کرے گا میں انہوں بھی معاف کر دیاں گا کوئی ہفتہ پہلے توبہ کرے گا میں انہوں بھی معاف کر دیاں گا کوئی موت تو 1 دن پہلے توبہ کرے گا میں اللہ انہوں بھی معاف کر دیاں گا اگر کوئی کسی دی جان
جان نکل فرشتہ روح قبض کرے گا، ادھی روح کٹ کے ادھی باقی رہ جائے گی اور وہ بندہ نادم تے شرمندہ ہوئے گا، میں اللہ اوتھے بھی معاف کر دیاں گا۔ اگر کوئی بغیر شرمندہ ہون تو مر گیا او میدان معاشر وچ آئے گا، تسی او دی سفارش کر دینا، میں اللہ انہوں معاف کر دینا، میں اللہ انہوں معاف کر دیں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے پہلے تے تھے وعدہ کرو گا، توبہ کرو گے نا انشاءاللہ؟ بولو بھائی، ہر گناہ تو توبہ کرو گے نا؟ صرف شبرات نو توبہ نہیں کری دی، ہر رات نو توبہ کرنی چاہیے دی، ہر روز اللہ کو معافی منگنی چاہیے دی۔ تے جدو قوم معافی منگے گی نا ہر روز، تے پھر کرونا شرونا کچھ نہیں۔ تے جدو قوم توبہ نہیں کرے گی تے پھر کرونا بھی آئے گا تے کوئی اور مصیبت بھی آئے گی۔ ٹھیک ہے، ہن جڑے اصحاب رسول تے آل رسول دے حبدار دے ذرا او سبحان اللہ کہو۔ تسی آکھو جی اسی توبہ والی گلاں سن کے کی کرنا ہے؟ توبہ تے مہنگائی نے ہر بندے دی کرائی ہوئی ہے، تے ساڈی تے توبہ بھی ڈرائیوراں ورگی ہے نا، کو غلطی ہوئی کناں نو دو باری ہاتھ لا لے، تیجے قدم تے پھر وہ غلطی کر لے۔ آؤ میں تصورات دی دنیا دے اندر مسجد نبوی دا تنو تھوڑا جہا وزٹ کراواں کہ جس مسجد نبوی چ آمنہ دے چان تشریف فرمانے کہ جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر دے، فرمایا ان اللہ و یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آج میرے آقا تشریف فرمانے جیدے وال ویکھ کے میرا رب بھی اعلان کر دے، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ حضور بیٹھے نے اور میرے نبی دے ارد گرد نبی دے صحابہ بیٹھے نے، اگر سارا مجمع مل کے ایک باری ایڈوانس سبحان اللہ کہے تے ہور گل کواں۔ اب پچھلے بھی بولو ذرا سارے، اب تسی پتر چپ کرو، پچھلے بولو ذرا سارے۔ حضور بیٹھے نے اور سجے کھبے میرے نبی دے بولو تے کتھے بیٹھے نے؟ مسجد نبوی مدینے وچ، مدینے چو مسجد نبوی تے اپنی اکھاں نال زلف مصطفیٰ دا دیدار پہ کر دینے، ہے رخ مصطفیٰ دا دیدار پہ کر دینے۔ توجہ کرنا کہ اینا دیوانیاں ویچ ہم میرے نبی دے نواسے بھی بیٹھے ہوئے نے، ایک پاسے امام حسن کھڑے نے، ایک پاسے امام حسین کھڑے نے۔ آج تیرا بچہ کہے اے مکان میرا، اے کار میرا، اے گڈی میری، اے پنڈ میرا، اے شہر میرا، اور میں صدقے جائیں نا شہزادیاں دی قسمتاں تو اے مسجد نبوی چ کھڑو کے کہنے سن اوے مدینے والے ہو، اے مسجد ساڈے نانا جان دی ہے، اے سارے غلام ساڈے نانے جان دے نے، ہے قرآن ساڈے نانے دا، اذان بھی ساڈے نانے دی، اے ساری امت بھی ساڈے نانے دی ہے، اے قیامت تک ختم نبوت بھی ساڈے نانے۔ تے جے سبحان اللہ ہو رکھو تے ہور گل کہنا،
مگرلے کتھے بول دے منگائی نے بولن جو گا کسی نے چھڑے ہی کوئی نہیں. توجہ ہے. حسن و حسین سنیا دے دلا دا چین. تے جے میں اگلا جملہ بھی کہاں حسین حسن حسین تیرے سجن صدا جیوں دے رہن تے تیرے دشمن. چلو اپنے سویرے کہہ لیا کی کہنا تے اس تو جی میں میرے عزیز پڑھ رہے سن نہ کہ اسی صحابہ نو بھی منن والے ہیں اسی آل رسول نو بھی منن والے ہیں. ساڈا صحابہ تو بغیر بھی گزارا نہیں, ساڈا آل رسول تو بغیر بھی گزارا نہیں. سنیا دی نمازاں اس ٹائم تک پوریاں نہیں ہوندیاں جدوں تک او نبی تے نبی دی آل تے درود نہیں پڑھ لے. حسن و حسین کہن لگے جڑی مسیت ہے نا نہ دیوبندیاں دی نہ بریلویاں دی نہ وہابیاں دی, یہ ساڑھے نانے دی ساڑھے نانے دی ہے. تے آج جننے بھی غلام بیٹھے نے نا ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر بلال عمار یاسر حسن و حسین کہتے ہیں ایک غلام بھی ساڑھے نانے دی, ایک غلام بھی ساڑھے تے قرآن بھی ساڑھے تے اذان بھی ساڑھے نانے دی تے امت بھی تے قیامت دے دن شفاعت بھی. تے میرے آقا علیہ السلام اچانک غمزدہ ہو گئے تے غمزدہ ہو کے میرے نبی دی اکھاں چوں موتی گرن لگ پینے. صحابہ نے جدوں حضور وال ویکھیا کہ اللہ دے نبی دی اکھاں چوں آنسو گر رہے نے صحابہ پریشان ہو گئے. جی میں توجہ کرنا اج صحابہ نے جدوں حضور دی اکھاں وال ویکھیا تے میرے نبی دے صحابہ پریشان ہو گئے تے ہر صحابی بھی ساروں قطار رون لگ پیا. ہر صحابی دی اکھاں چو بھی آنسو دے موتی گرن لگ پے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے صحابہ دے درمیان چو اٹھے نے, اٹھ کے مسجد نبوی چو باہر تشریف لے گئے. صحابہ رو رہے نے مسجد نبوی چو بے کے. کوئی میرے نبی دی مسجد دے ممبر نال ٹیک لا کے پیا روندے ہے, کوئی مسجد نبوی دی دیوار نال ٹیک لا کے آنسو پہ بہان رہے. سارے صحابہ رو رہے سن. اللہ دے نبی مسجد نبوی چو باہر تشریف لے گئے. ہر صحابی آنسو بہا رہے ہیں حتیٰ کہ اس نماز دا ٹائم آیا. اللہ دے نبی تشریف نہ لے کے آئے. صحابہ بے قرار ہو گئے اور حضور دی تلاش باہر نکلے نے. میرے آقا نہ مدینے وچ ملے نہ مسجد نبوی وچ ملے نے, نہ اپنی بیویاں دے حجریاں وچ ملے نے, نہ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ دے گھر ملے نے. سارے صحابہ پریشان ہو گئے. اسے پریشانی دی حالت دے اندر کوئی صحابی کسے گلی چ رو رہے ہیں, کوئی صحابی کسی جگہ تے بیٹھ کے رو رہے ہیں. ادھروں ازواج مطہرات بھی آنسو بہا رہی نے کہ اللہ دے نبی سانو کلیاں نو چھڑ کے چلے گئے. ادھر میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی وہ بھی آنسو بہا رہی ہے کہ میرے ابا میرے گھر تشریف نہیں لے کے آئے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے صحابہ حضور نو تلاش کرن نکلے. حضرت سیدنا ابی ہریرہ آکھو رضی اللہ تعالی عنہ حضور دی تلاش چ نکلے نے باہر تے نکل دے جنگل وچ پہنچ گئے. آقا نہ ملے. ایک بکریاں چران والا چرواہا نظر آیا. حضرت ابو ہریرہ کہندے نے یار ایتھے تو میرا نبی ویکھیا ہووے, اور چرواہا کہندا ہے مینوں نہیں پتا تیرا نبی کون ہے. البتہ ایک گل میں دیکھنا وا اجڑا سامنے پہاڑ ہے نا ایدی دامن وچ میریاں بکریاں میں چران لئی آنا مینوں چھڑ کے ادھر ٹر جاندیاں نے تے بکریاں دی اکھاں چوں
آنسو چل دینے. حضرت ابو ہریرہ نے دوڑ لائی جا کے دیکھیا کہ پہاڑ دی اس غارش اللہ دے نبی آنسو بہا رہے نے. حضرت ابو ہریرہ گئے نے اور جا کے میرے نبی نو اپنی جفی وچ لے لیا تے فرمایا سونے آنسو نہ بہاؤ. میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ میں اپنے لئی نہیں رو رہا, میں اپنے صحابہ لئی نہیں رو رہا, میں اپنی آل لئی نہیں رو رہا, میں تے اپنی قیامت تک اپنی آن والی گناہگار امت لئی رو رہا ہوں کہ میں نو جبریل دس کے گیا ہے کہ سونے تیری امت نے پل صراط تو لنگنا ہے تے میں اس پریشانی دی حالت چاہ آ کے میں اللہ دے سامنے بہ گیا. میں رو رہا آنسو بہا رہا جدوں تک میرا اللہ کوئی فیصلہ نہیں سنائے گا میں غار تو باہر نہیں نکلاں گا. توجہ کرنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی روندے روندے مدینے وچ آ گئے. آ کے صحابہ وچ اعلان فرمایا کہ فلاں پہاڑ دے دامن وچ حضور موجود نے. صحابہ کہنے لگے حضور آ کیوں نہیں رہے. صحابہ دیاں بھی دوڑاں لگ گئیاں. سارے صحابہ اللہ دے نبی نو لین لئی آ گئے. حضور پھر بھی نہ آئے. صحابہ نے آکھیا حضرت سلمان فارسی نو جا جا کے نبی دی بیٹی نو کہو, سیدہ فاطمہ نو کہو, نبی دی زہرا نو کہو, نبی دی رازیہ نو کہو, نبی دی بطول نو کہو, نبی دی ساجدہ نو کہو, آقا دی قاریہ تے حافظہ فاطمہ نو کہو. حضرت سلمان فارسی آئے نے اللہ دے نبی دی بیٹی دے دروازے تے آئے نے. اگر جاگو تے سبحان اللہ کہو تی کہو اگلی گل کہو. بیٹیاں نو کوئی جا کے دس دوے کہ تیرا بڑھا باپ بیمار ہے تے بیٹی اپنے سسرال دے گھر بھی ہوئے نا اپنے خامد نو بھول جائے گی, بچیاں نو بھول جائے گی, لیکن اپنے بڑھے ماں باپ نو نہیں بھولنا. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہاں گا انہاں بیٹیاں نو رولایا نہ کر. انہاں بیٹیاں دی اکھاں چ جدوں آنسو آندے نے نا تے پھر اللہ دا آسمان بھی کم جاندا ہے. اے معصوم بیٹیاں جدوں آنسو بہاندیاں نے نا پھر فرشتیاں چ بھی کوہرام مچدا ہے. بیٹا بھی اللہ دی نعمت ہے, بیٹی بھی رحمت ہے, لیکن ایک گل یاد رکھنا مشاہدہ تے تجربہ یہ کہندا ہے بیٹے اتنے وفادار نہیں جنیاں بیٹیاں وفادار. ہولی بول دے ہو. پتر ساری رات فیس بک تے بک رہندا ہے, بڑھے ماں باپ نو ایک گلاس پانی دا نہیں پلا سکدا تے بیٹیاں تے 100 دا نوٹ بھی منگن نہ بیچاریاں تے بڑی دھیمے لہجے نال منگدیاں نے. پر اسی کریے کی کیا ساڈے معاشرے چ ظلم تے اے گناہ نہیں ہوندا کہ جے کسے بچی دے گھر 3 بیٹیاں ہو جان تے پھر سس کہہ چھڑ دیئے ہن جے کڑی جمی تے پھر اسی طلاق دے دینی. ہوندیاں نے طلاقاں کہ نہیں؟ او مینوں کلے نوں ہی پتہ ہے کہ تانوں نہیں پتہ. ہوندیاں نے نا. یہ ظلم ہوندا ہے نا. تے جو سس نو کوئی پوچھ لوے کرما والیے تینوں بھی تے کسے عورت نہیں جمیا سی نا. جس دن تو پیدا ہوئی سی تے تیری واری تے کسے نہیں آکھیا. نالے بیٹیاں تے بیٹے دینا اے نہ بندے دے اختیار وچ نہ عورت دے اختیار وچ. کون کدے اختیار وچ؟ قرآن کہندا ہے یہابو لمن یشاء اناسا ویہبو لمن یشاء الذکور. اللہ دے قرآن دا 25واں پارا جے ہے نہ کسے دیوبندی دی گل نہ بریلوی دی گل نہ وہابی دی گل. اللہ کہندے اللہ جنوں چاہے بیٹیاں دوے, اللہ جنوں چاہے بیٹے عطا کرے, اللہ جنوں چاہے دوویں دے دوے, اللہ جنوں چاہے کچھ بھی نہ دوے. میں اے دعا کراں گا اللہ جنہاں بیٹیاں دی گودا اولاد تو خالی نے اللہ سب دیاں بہناں سب دیاں بیٹیاں دی گودا نو اولاد
نال ہریاں بھریا کر دے اللہ جنہاں کول صرف بیٹیاں نے اللہ اپنے نبی دے صدقے انہاں نو بیٹے بھی عطا کر دے اے مسلمان عقیدہ اے رکھیا کر کے مالی دا کم اے پانی ہے دینا تے بھر بھر مشکاں ہے پاوے ہے مالک دا کم اے پھل پھل لانا اے لاوے یا بیٹیاں تے عید دا دن ہوندے ہے بیٹیاں اپنے گھر ہوندیاں نے اللہ دی قسم شوہر بھی موجود ہے اولاد بھی موجود ہے پھر بھی تانگا رکھ دیاں نے میرا بڑھا باپ کس ویلے آئے گا میری ماں میرے کول کس ویلے آئے گی تے جدوں تک ماپے جیوندے رہن تیاں دیاں بھی بادشاہیاں ہوندیاں نے جدوں ماپیاں دے جنازے اٹھ جاندے نے تے پھر ویران دے دروازیاں تے بڑے ڈر ڈر کے ہوندیاں نے بڑا سہم سہم کے قدم رکھ دیاں نے پھر ویری اچھی بول بین تے پہنا تے لرزہ تاری ہو جاندے جدوں تک ماں پیوں جیندے رہن بیٹیاں دے پیکے بحال رہندے نے اے باپ مرے تے سر ننگا ہووے ویر مرن ہے کنڈ خالی ہے ماما باج ہے محمد بخشا یہ کون کرے رکھوالی بیٹیاں بڑیاں وفادار ہیں بس دعا یہ کریا کر کہ اللہ پاک کسی دی بیٹی نو لیڈی ڈیانا نہ بنائے اللہ ہر مسلمان دی بیٹی نو سیدہ فاطمہ الزہرا والی شرم و حیا عطا فرمائے او پردہ عطا فرمائے آمین کہو او غیرت عطا فرمائے تے اے بھی ظلم نہ کریا کرو کئی بابے بھی بچوں ظالم ہوندے نے نا جڑے مرن تو پہلے میں نے پتر گونٹھا لو حال ہے یہ پہنا نہیں دینا نے نہیں کہندے بابا تے جوتیاں دا سامان آپے پہ بناندے قبر سے جان تو پہلے او بھائی وراثت کا حق جیسے بیٹے کا ہے ایسے بیٹیوں کا بھی ہے یہ کو مولویوں نے نہیں بنایا آپ سورہ نساء پڑھیں قرآن کی اللہ نے وراثت کے حقوق بیان کیے ہیں اسیانہ شریکاں دے بوئے چلی گئی ہائے شریکاں دے بوئے چلی گئی وہ آپ تے نہیں گئی تو بھیجے ہے تے گئی ہے نا توجہ دوستو وراثت تو محروم کریں گا اللہ تنو قیامت دے دن جنت تو محروم کر دے گا انہاں بیٹیاں نو نہ رلایا کر بیٹیاں وفادار نے اللہ سب دیاں بیٹیاں نو شرم و حیا عطا فرمائے آمین کہو ذرا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے میرے نبی دی بیٹی دے دروازے تے میرے نبی دیئے او فاطمہ جے جدے بارے میں کہندہ ہونا کہ جب کبھی غیرت انسانی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے اے میرے نبی دیو فاطمہ جے حضرت سلمان نے اندر میسج بھیجیا کہ فاطمہ تیرا ابو رو رہنے فلاں پہاڑ دی غارش بیٹھ کے رو رہنے ہن دسنا اگر کسی بیٹی تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ تیرا ابا بیمار ہے تیرا ابو پریشان ہے تے بیٹیاں شوہر نو بھی بھول جاندیاں نے اپنی اولاداں نو بھی بھول جاندیاں نے اپنے بڈھے ماں باپ دا پہلے پتہ کر دیاں نے
حضرت فاطمہ نے گل سنی تے سیدہ بے قرار ہو گئیاں، سیدہ پریشان ہوئیاں۔ اللہ دے نبی دی بیٹی نے چادر دی بکڑ ماری ہے، مدینے دے انصاری اور صحابہ دیا عورتاں نے جھرمٹ بنا لیا، درمیان اس میرے نبی دی بیٹی آ گئی، حسنین کریمین دی امی جان آ گئی، اپنے چہرے تے وجود نو چادر نال چھپایا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کی گل کہندے نے کہ میرے پیرا تھلوں زمین نکل گئی کہ بغیر ارادے تو میری نظر پہ گئی محمد دی بیٹی دی چادر تے میں پریشان ہو گیا کہ اللہ دے نبی دی بیٹی نے جڑی چادر دی بکڑ ماری ہوئی ہے او دیتے کئی ٹاکیاں تے کئی پیوند تے کئی جوڑ لگے ہوئے نے، پر میں فاطمہ تیرے صبر تو قربان جا، فاطمہ میں تیرے شکر تو قربان جا کہ فاطمہ نے جو صبر کیتا اپنے شوہر علی نو نہیں ستایا، سیدہ نے صبر کیتا اپنے شوہر دے سامنے ڈیمانڈ نہیں کیتی، سیدہ نے صبر کیتا تے جے میرے وال توجہ ہوئے تے سبحان اللہ آوے تے نہیں تھکے تی جدو ماما انجدیاں ہون نا ماما تھکے تے نہیں 12 بجا لو گے آنکھو جی ساڑھے تے پہلے وجے ہوئے خریدے ہی رہ گئے آندے نے کوئی گرمی دے موسم چے نا کوئی مہمان چلا گیا کسی دے کہا تو دور بڑے چنگے سن تو مہمان کہنے لگیا بھئی میزبان پوچھن لگیا بھی کی پینا جے جی میں پاج کل کہنے ہیں نا بھی پیپسی پی لو سیوانہ پی لو اس ٹائم میں چیزاں نہیں سی ہوندی مولوی میرا خیال مہمان بھی کو مولوی سی انہیں کیا جی میں تے سادہ جا بندہ اسی کی جانی ہے کوک تے پیپسی دا کی ٹیسٹ ہوندا ہے سانو لسی پلا چھڑی وہ میزبان اندر جا کے نا اپنی وائف تے بیوی نو پوچھن لگیا بھی مہمان آیا ہے لسی ہے انہیں آکے پہلے یہ کنفرم کر مہمان کی ہو جائے انہیں کہا مولوی صاحب ہے انہیں کہا پھر لسی کوئی نہیں انہیں کہا کیوں انہیں کہا مہمان مولوی ہے تے کو گلاس لسی دا ایک اے نہیں انہیں کہا کوئی گل نہیں لسی دے لڑائی ودان لگے کڑی کو دیر لگ دی انہیں جاگو پانی دا چکے آتے مکس کر کے وہ لے آکے نا جاگ رکھ دیتا ٹیبل تے سامنے مولوی صاحب دے ہونو لسی ساری کرمالی تھلے بے گی پانی نتر کے ہوتے آگیا ہون مولوی صاحب کدی لسی ال ویکھن مہمان کدی اپنے میزبان ال ویکھے کدی اپنے آپ ال ویکھے تو میزبان کہنے لگے پیندے نہیں انہیں کہا جی پیواں کیویں میں سمجھدا سا میں تھک گیا پر لسی میرے نالوں بہتی تھکی پئی ہے او حالے تہاڈا ذرا سبحان اللہ کہو میں گل پوری کراں جے ماں ہووے صابر پتر وی تے صابری پیدا ہوندا جے جے ماں چنگی ہووے توجہ کرنا اللہ تینوں لے جائے پاک پتن تے جا کے حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ انہاں دے در اقدس تے جانا جا کے دعا منگنا اور اللہ پاک انہاں ولیاں دے بارے قرآن اعلان کر دے فرمایا الا ان اولیاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون حضرت خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ صبح صبح اپنی امی کو بہ گئے دو سانو ہو گئے ہے نوجوانہ اللہ تینوں بھی توفیق دے صبح اٹھ کے پہلے موبائل والنا وکھیا کر ہے صبح اٹھ کے اپنی ماں تے باپ دا چہرہ دیکھیا کر ہے صبح اٹھ کے اللہ دا قرآن دیکھیا کر اللہ دے ولی حضرت خواجہ فرید بہ گئے دو سانو ہو گئے تے کہن لگے امی جان آج میں نو 8 راتاں ہو گئیاں کہ میں نو روزانہ خواب وچ کملی والے دا دیدار ہوندا ماں نے آکھی اچھا پتر حضور دا دیدار ہوندا ہے فرمایا ہاں جاگ دے ہو سبحان اللہ کہو گے کنیاں راتاں ہو گئیاں فرمایا 8 راتاں ہو گئی ماں ہنس پئی تے مسکرا کے کہنے لگی پتر یہ تیرا کمال نہیں یہ ساڈا کمال ہے حضرت بابا فرید چھوٹے جی عمر دے سن کہنے لگے تہاڈا کیویں کمال ہے نماز تے میں آپ پڑھنا تلاوت میں آپ کرنا تہجد میں آپ پڑھنا تہاڈا کمال کتھے فرمایا بیٹا او ویلا یاد کر
جدو تو 9 مہینے میرے شکم وچ رہیا تے کدی حرام روزی دا مشکوک روزی دا ایک لقمہ بھی میں اپنے منہ تک نہیں آن دیتا. پھر تو میری گود وچ آیا, میں بغیر وضو تو کدی دودھ بھی نہیں سی پلایا. پھر جدو میں تینوں دودھ پلاندی ہوندی سا, بیٹا تو اپنے لب کھولدا سی دودھ پین لئی, میں لب کھولدی سا قرآن دی تلاوت کرن لئی. اج دیاں ماواں تے بہناں تے بیٹیاں نو بھی کہاں گا ٹچ موبائل سائیڈ تے رکھ دیا کر, اپنے بچے تے بچی نو باوضو دودھ پلایا کر, تے اس ویلے اللہ دی بارگاہ وچ دعاواں بھی کریا کر. حضرت خواجہ فرید رحمت اللہ علیہ دی امی کہندیاں نے بیٹا میں رب نو کہندی سا اللہ میرے اس پتر نو اس جوگا کر دے کہ اے ستا میرے گھر ہووے تے زیارت نو کملی والے دی ہو جائے, ستا میرے گھر دے آنگن تے بیڑے تے سہن وچ ہووے اور انہوں زیارتہ حسین دے نانے جان دیا ہو جان. ہاں بیٹا اے نہ تیری نماز دا کمال ہے, نہ تیری تلاوت دا کمال ہے, نہ تیری تہجد دے سجدیاں دا کمال ہے, اے تے تیری ماں دی دعاواں دا کمال ہے کہ تو اس جوگا ہو گیا ہے کہ گھر میرے رہنا ہے زیارتہ مصطفیٰ دیا ہو جان. ماواں اچھیاں ہوں تے پھر اللہ پاک اولاد بھی نیک تے صالح دیندا ہے. تے جو سبحان اللہ کا وہ تے کفر گل کرنا بلند آواز نال. کلی ماں نو بھی نیک نہیں ہونا چاہیے, پیو نو بھی نیک ہونا چاہیے. پیو بھی روزی حلال دی کھلائے. کی خیال ہے؟ رزق حلال اندر لقمہ جائے گا نا تو پھر اولاد نو اللہ پاک فرما بردار بنائے گا. توجہ دوستو, میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی آئیاں نے اپنے ابا جان کول, تے جدو میرے آقا علیہ السلام کول آئیاں تے صحابہ ایک سائیڈ تے ہو گئے کہ محمد دی بیٹی آ گئی ہے. اے بیٹی تے قیامت دے دن میدان معاشر وچ آئے گی تے آواز آئے گی سارے نظرانیاں کر لو محمد دی بیٹی فاطمہ آ گئی ہے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آنسو بہا رہے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے ابا جی کول آئیاں نے, باپ نے دیکھے میری زہرا آ گئی, میری فاطمہ آ گئی. اللہ دے نبی نے سجدے چوں سر اٹھایا, اٹھا کے اپنا سر اٹھایا, اپنی بیٹی نو کلیجے نال لایا. باپ بھی آنسو بہا رہے ہیں, بیٹی بھی آنسو بہا رہی ہے. اللہ دے نبی رو رہے ہیں. سیدہ نے فرمایا ابا جان تسی ایتھے تشریف لے آئے, مدینے وچ کوہرام مچ گیا. تیرا ابو بکر تڑپ رہا ہے, تیرا عمر تڑپ رہا ہے, تیرا عثمان تڑپ رہا ہے, تیرا علی تڑپ رہا ہے, اور تیرا کالے رنگ والا بلال بھی تڑپ رہا ہے. آقا نے فرمایا فاطمہ بیٹی ایتھے میں اپنی ذات لئی نہیں آیا, اپنی گناہگار امت واسطے آیا ہوا, اپنی گناہگار امت لئی آیا ہوا. کہ آقا نے فرمایا فاطمہ اللہ جبریل میں نو دس کے گئے نے کہ تواڈی امت نے پل صراط تو لنگنا ہے. ایڈا لمبا پول ہے, اینی چڑھائی اینی اترائی اینے اتے چلنا پائے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بیٹی میں اس وقت تک نہیں جانا جدو تک میرا اللہ میری امت دے بارے کوئی فیصلہ نہ سنا. ہائے ہائے, سیدہ بھی رو رہی ہیں, حضور بھی آنسو بہا رہے ہیں. تے سیدہ نے فرمایا اوے میرے نبی دے غلاموں, اوے میرے ابا جان دے غلاموں, تواڈے جو کون ہے جڑا میرے ابے دی امت واسطے قیامت دے دن قربانی دے گا؟ تے حضرت ابو بکر بول پے. سبحان اللہ, ایڈی ڈلی سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آنکھو رضی اللہ تعالی عنہ تجھے سبحان اللہ کا وہ تی کو ہور گل کمام اچھی آواز نال. ایک دن حضور نے فرمایا ابو بکر میری انگوٹھی پھڑ, تے اس انگوٹھی دے نگینے دے اوپر
مدینے دی اس کسے دکان تو جا کے اس انگوٹھی دے نگینے دے اوپر جا کے لکھوا کے لیا لا الہ الا اللہ. کی لکھوا کے لیا؟ لا الہ الا اللہ. حضرت ابو بکر صدیق کہنے نے میں اٹھ کے ٹر پیا. میں نے سوچ آ رہی، خیال آ رہا ہے کہ یا اللہ تیرے نبی نے حکم دیتا ہے کہ انگوٹھی دے نگینے تے کی لکھوا کے لیا؟ لا الہ، بس اینا لکھوا کے لیا. حضرت ابو بکر کہنے لگے میرا عشق میں نو جوڑے اندروں تے کہنے لگے ابو بکر اوے ایتھے تے آسمانہ تے اللہ دی عرش نو ویکھ، سدرۃ المنتہا نو ویکھ، آسمانہ نو ویکھ، جنت دی حوراں وال ویکھ، غلمان وال ویکھ، اذان وال ویکھ، تکبیر وال ویکھ، جنازے وال ویکھ، قبر دے سوالات وال ویکھ. اللہ دے نام تو کسے جگہ تے بھی محمد دا نام جدا نہیں. تے ابو بکر کہنے لگے میں کلا لا الہ الا اللہ کیویں لکھواں؟ سوچدے گئے تے جا کے اس دکاندار نو کہنے لگے جی اس انگوٹھی دے نگینے دے اوپر لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تھوڑی دیر تو بعد وہ انگوٹھی جدو میرے نبی دی بارگاہ چ پیش کیتی گئی، حضور نے اس انگوٹھی نو پکڑیا تے اس انگوٹھی تے لکھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے تھلے لکھیا ابو بکر صدیق. اچھی بول چھوڑ. حضور نے ویکھیا حضرت ابو بکر وال کہنے لگے ابو بکر تینوں تے میں کیا سی لا الہ الا اللہ لکھوا کے لیا، اگے تو میرا نام کیوں لکھوایا؟ فرمان لگے آقا حکم سی تہاڈا لا اللہ دا نام لکھانا، لیکن جڑا میرا عشق سی نا عشق انہیں میں نے مجبور کیتا سی کہ ابو بکر اللہ دے نام تو کسے جگہ تے بھی محمد دا نام جدا نہیں. تے میرے عشق نے میں نے مجبور کیتا تے میں آکھیا نہیں جتھے لا الہ الا اللہ ہے اتھے نال محمد رسول اللہ بھی لکھ. تے حضور فرمان لگے چلو اتنی گل تے سمجھ آ گئی تے اگے تھلے اپنا نام کیوں لکھایا ہے؟ جاگ دے ہو سبحان اللہ کہو تو گل یاد تھلے اپنا نام کیوں لکھایا ہے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا جی میں نے قسم ہے اللہ پاک دے نام دی میں نہیں لکھایا. میں نہیں لکھایا. حضور فرمان لگے لکھیا تے ہوئے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تے تھلے ابو بکر. آقا فرماندے نے کیوں لکھوایا؟ او کہندے نے میں نہیں لکھوایا. انی دیر نو جبریل آ گئے تے آ کے کہندے نے سونیا ابو بکر کولوں نہ پوچھ میں جبریل دسنا وا کنے لکھوایا ہے. حضرت جبریل کہندے نے کملی والیا جدو ابو بکر نے آکھیا اللہ دے نام تو کملی والے دا نام کسے جگہ تے بھی جدا نہیں تے پھر نبی دے نام تو اللہ دا نام جدا نہیں تے اللہ دے ابو بکر نے آکھیا انہوں لا الہ الا اللہ بھی لکھ محمد الرسول اللہ بھی لکھ. تے اللہ نے فرمایا مینوں جبریل تو جانا جا کے اس انگوٹھی دے نگینے دے اوپر نبی دے نام دے تھلے ابو بکر صدیق دا نام بھی لکھ دے کہ اگر ابو بکر اللہ دے نام تو محمد دا نام جدا کرنا گوارا نہیں کر سکدا تے میں اللہ بھی نبی دے نام تو ابو بکر صدیق دا نام جدا گوارا نہیں کر سکدا. اے میں لکھے ہے توجہ میرے معزز سامعین. حضرت ابو بکر صدیق بولے تے بول کے کہندے نے صحابہ گواہ ہو جا تے میں اس اللہ نو بھی گواہ بنا کے گل کہنا جس اللہ دی شان ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما
ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. حضرت ابو بکر کہندے نے اللہ میں تینوں بھی گواہ بنانا. ابو بکر کی کہیں گا؟ تینوں بھی گواہ بنا کے کہنا کہ میں ابو بکر تے ہوواں کہ جنوں حضور نے فرمایا ہے ابو بکر پکا جنتی. جنتی ہے کہ نہیں؟ بولو تے جو سبحان اللہ کہو تے ہور گل کہنا. اسی بھی جنت جاواں گے انشاءاللہ. نہیں جاواں گے بس تھوڑا نماز پڑھیا کرو تے درود پاک روزانہ پڑھیا کرو. تے جدو قبر سے جاواں گے نا ایک شعر یاد آ گیا پڑھ کے سنا دیا. اوے قبر وچ فرق پہ جانا اے خاصاں دا تے عاماں دا ہے کفن میلا بھی نہیں ہونا محمد دے اور جنا لئی سونا فرماوے اینو چھوڑو اے میرا او نہ لئی بوہا کھل جانا جنت دے مقام دا. ہر بندے دی جنت دا فیصلہ ہے قیامت دے دن ہوئے گا تے صحابہ دیاں جیباں وچ رب نے دنیا چ جنت دے ٹکٹ پا. اللہ سب نو خواب وچ حضور دا دیدار نصیب فرمایا. آمین کہو. اللہ میرے سمیت کسی ایک نو بھی اس ٹائم تک موت نہ دوے جدوں تک خواب وچ حضور دی زیارت نصیب نہ ہو جائے. جنوں خواب وچ حضور دا دیدار نصیب ہو جائے اگر کوئی انہوں سویرے اٹھ کے کہے کہ تو ساری دنیا دی بادشاہت لے لے تو ایک لمحہ مینوں دے دے جس لمحے تو حضور نو ویکھیا ہے تو کوئی یہ سودا کرے گا؟ بولو بھائی نہیں کرے گا نا. اسی تے ایک لمحہ خواب وچ حضور دی زیارت کر لئیے تے ساڈی اے شان تے اس حضرت ابو بکر دی کی شان ہوئے گی جڑا ستا ہی نبی دے نال پہ جڑا ہے ہی نبی دے نال. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا صحابہ تسی بھی گواہ آقا تسی بھی گواہ اللہ تسی بھی گواہ میں ابو بکر تے جنتی ہاں پر میں اس وقت تک جنت وچ نہیں جانا جدوں تک کملی والے دی امت دے سارے بابے جنت وچ نہیں چلے جان گے. پھر حیدر کرار بولیا سنیا دا پیر بولیا نچہ خلیفہ چہرم بولیا حسن و حسین دے ابا جان بولے. حضرت علی فرمان لگے آقا گواہ ہو جاؤ میں علی بھی اس وقت تک جنت وچ نہیں جانا ہے جدوں تک آقا دی امت دے جوان پل صراط تو لنگ گئے ہے جنت وچ نہیں چلے جان گے. پھر میرے نبی دی فاطمہ بولی تے بول کے فرمایا ابا جان گواہ ہو جاؤ میں فاطمہ بھی اس میں جنت دی عورتاں دی سردار میں اس وقت تک جنت وچ قدم نہیں رکھنا ہے جدوں تک میرے بابے دی امت دیاں ساری عورتاں جنت تک نہیں پہنچ جان گیا. اینی گل ہو رہی اللہ نے فرمایا جبریل جا جا کے میرے نبی نو کہہ حوصلہ کر تسلی رکھ آج آنسو خشک کر اپنی بیٹی دی اکھاں بھی صاف کر قیامت دا دن ہوئے گا اے خلقت تیری ہوئے خلقت میری ہوئے گی امت تیری ہوئے گی تے سونے قیامت دے دل ہاں تو کہندا جائیں اے بھی میرا ہے اے بھی میرا ہے اے بھی میرا ہے جنوں تو کہہ چھڑے گا اے میرا ہے اسی بھی او دے لئی جنت دے دروازے ہی کھول چھڑے. اللہ تعالیٰ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے.
آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آج کی ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ جن بھائیوں نے اس محفل کا انعقاد و اہتمام کیا، جو تشریف لے کے آئے، اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اس محفل کی برکت سے ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، ذکر اصحاب رسول، ذکر آل رسول کی برکت سے اس گھر میں ہر قسم کی خیر اور برکت نازل فرما۔ اس گھر کے رہنے والے جملہ افراد کو زندگی کے ہر موڑ پہ خوشیاں نصیب فرما۔ اے میرے اللہ اس گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، اگر ان میں سے کوئی بیمار ہے اسے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ اس گھر کے جتنے بھی افراد ہیں سب کی دلی حاجات کو پورا فرما دے، سب کے نیک ارادوں کو پورا فرما دے، اللہ سب کے دلی آرزوں کو پورا فرما دے۔ ہم جتنے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے، سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اپنے نبی کے صدقے سے اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے سے ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ نصیب فرما۔ جو دنیا سے چلے گئے ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، احباب، حضور کی پوری امت کے جتنے بھی لوگ قبروں کے مہمان بن چکے ہیں، اللہ سب کی بخشش فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ سب کی قبروں پہ اپنی کروڑہا رحمت نازل فرما۔ جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں اس اولاد کو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان سے دعائیں لینے کی توفیق نصیب فرما۔ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ اس اولاد کو اپنے ماں باپ کے لیے روزانہ مغفرت کی دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ حضور کے صدقے سے ہم سب کے دلی آرزوؤں کو، دلی مرادوں کو پورا فرما۔ جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں تشریف لائی ہیں اللہ سب کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے سب کو نیک نرینہ صالح اولاد نصیب فرما۔ جن کے پاس صرف بچیاں ہیں اللہ انہیں بچے بھی عطا فرما۔ اے اللہ ان کو لمبی زندگی والے بیٹے بھی عطا فرما۔ یا اللہ جب بچیاں بیٹیاں اپنے گھروں میں جاتی ہیں سسرال والوں کی جھڑکیں، شوہر کے طعنے سنتی ہیں جب اولاد نہ ہونے پہ، اے میرے اللہ وہ بے بس بیٹیاں آنسو بہا سکتی ہیں، ان کے آنسوؤں کو دیکھ کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اے میرے اللہ امت کی جتنی بھی بیٹیاں جن کی گودوں میں بچے نہیں ہیں یا اللہ ان کو نیک نرینہ صالح اولاد نصیب فرما دے۔ اے اللہ اگر تو اپنے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں بڑھاپے کی عمر میں بیٹا دینے پہ قادر ہے، اے میرے اللہ آج بھی آپ کی وہی قدرتیں ہیں جن بچیوں کے پاس، جن عورتوں کے پاس، جن ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پاس اللہ اولاد نہیں ہے سب کو نیک نرینہ صالح اولاد نصیب فرما۔ جن کے پاس صرف بیٹیاں ہیں اللہ انہیں بیٹے بھی عطا فرما۔ جو بچیاں، جو والدین اپنے بچیوں کے لیے، بچوں کے رشتوں کے لیے، بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں یا اللہ سب کے لیے مناسب اور جوڑ کے رشتوں کے انتظام فرما دے۔ ہم سب کی جان مال عزت آبرو اہل و عیال ہمارے ایمان کی اللہ پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ جن کی بیٹیاں اپنے گھروں میں چلی گئی ہیں سب کو راحت آرام سکون کی زندگی نصیب فرما، اور جن بیٹیوں کے گھر اجڑ گئے ہیں یا اللہ طلاق ہونے کی شکل میں، بیوہ ہونے کی شکل میں ان کے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد فرما دے۔ اللہ ان کے اجڑے ہوئے گھروں کو آباد فرما دے۔ اے میرے اللہ ہم جتنے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک خواب میں حضور کا دیدار نصیب نہ ہو جائے۔ یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو بار بار حرمین شریفین کی باادب عافیت کے ساتھ حاضری نصیب فرما۔ جتنے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں جن کے دلوں میں جو نیک دعائیں ہیں اللہ سب کو پورا فرما دے۔ اولیاء اللہ بزرگان دین سے سچی محبت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں ہر قسم کی خیر و برکات نازل فرما۔ اے میرے اللہ ہم جتنے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اس پورے قصبے پہ گاؤں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جو زمیندار ہیں زراعت سے وابستہ ہیں ان کی فصلوں میں برکت نصیب فرما۔ تو جو تجارت سے ملازمت سے وابستہ ہیں اللہ ان کی ملازمتوں میں، تجارتوں میں، کاروباروں میں، رزق میں برکتیں ہی برکتیں نصیب فرما۔ اللہ
اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بن مانگے نصیب فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اپنی شان کے مطابق ہمارے حالات کے مناسب ہمیں عطا فرما۔ اللہ جو لوگ ہسپتالوں میں اپنے گھروں میں بیماری کی زندگی گزار رہے ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے میرے اللہ کچھ دنوں کے بعد تیرا مہمان مہینہ آ رہا ہے، ہم سب کی زندگیوں میں نصیب فرما دے، اس کے لیے ابھی سے تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ کل ایک رات کے دو راتوں کے بعد جب شب برات آئے تو اللہ کم از کم ہر مسلمان کی زندگی میں اگر کسی کی 60 سال 70 سالہ زندگی ہے، ایک رات تو ایسی ہونی چاہیے یا اللہ جو صرف تیرے لیے کوئی جاگا ہو۔ اے اللہ ہمیں راتوں کو اپنے ذات کے لیے جاگنے کی توفیق نصیب فرما، نمازیں کے سجدوں میں جاگنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، شب برات میں میرے اللہ جو تیرے فیصلے ہوتے ہیں ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما دے، پوری امت کو اس کرونا وائرس سے ان وبائی امراض سے محفوظ فرما دے، پاکستان کی اللہ حفاظت فرما، ہمارے وطن کو ہر لحاظ سے استحکام نصیب فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے جتنے بھی قومی ادارے ہیں سلامتی کے ادارے ہیں اللہ سب کو استحکام نصیب فرما، پاکستان کی معیشت کو مضبوط فرما، اس مہنگائی کے طوفان سے اللہ پوری قوم کو نجات عطا فرما، پاکستان میں بسنے والے ہر پاکستانی کے لیے اپنے غیبی خزانوں سے رزق حلال کے دروازے کھول دے، حرام اور مشکوک رزق سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، اپنے نبی کے صدقے سے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے مانگنا چاہیے تھا بن مانگے عطا فرما دے۔ جتنی مائیں بہنیں بیٹیاں ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں بیٹھی ہیں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ہمارے یہ جوان بوڑھے بچے جو بھی بیٹھے ہیں اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ عزیزم حافظ محبوب صاحب اللہ ان کے بھائیوں نے جو یہ اس محفل کا انعقاد و اہتمام کیا ہے اللہ اپنی شان کے مطابق انہیں بہترین جزا اور اس کا بہترین صلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، دنیا میں جب تک زندہ ہیں عافیت کی زندگی نصیب فرما، جب زندگی کی شام ہو تو ایمان پہ موت نصیب فرما، برے وقت سے بری موت سے بری گھڑی سے اچانک آنے والی موت سے ذلت کی موت سے شرمندگی کی موت سے اللہ بچا دے، اپنے اپنے وقت پہ اللہ پاکیزہ موت نصیب فرما، عقیدہ توحید پہ عقیدہ ختم نبوت پہ کامل ایمان نصیب فرما، انہی عقائد پہ خاتمہ نصیب فرما، مرتے وقت ہم سب کی زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری فرما۔ یا اللہ اس گاؤں کے جتنے بھی لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں قبروں میں پہنچ چکے ہیں یا اللہ تمام کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، صلی اللہ علی النبی صادق الامین۔